سورہ ہجر اور 14ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ متقی کے لفظی معنی ہے بچنے والا، تو جو گناہوں سے بچنے والے ہیں وہ متقی ہیں۔ متقی کے لفظی معنی ہے ڈرنے والا، تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ متقی ہیں۔ ادخلوها بسلام آمنین، متقیوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان باغات میں تم داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ۔ ادخلوها بسلام آمنین۔ ریاض الجنہ جو مسجد نبوی شریف میں حصہ ہے اسے جنت کا ٹکڑا کہا گیا، اور آج بھی مسجد نبوی شریف کے ہر دروازے پر یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے ہیں، ادخلوها بسلام آمنین، کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ تو جو ریاض الجنہ میں داخل ہوا وہ در حقیقت جنت کے ایک ٹکڑے میں داخل ہوا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور ان کے سینوں میں جو کینے ہوں گے وہ ہم کھینچ لیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کوئی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کسی قسم کی غلط فہمی، کینہ، کوئی ایسی بات ان کے دلوں میں نہیں ہوگی۔ اخواناً، وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے۔ جنت وہ واحد مکان ہے کہ جہاں پر نفرت نہیں ہوگی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی۔ علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اس میں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا میں انسان کتنی بھی دولت پالے، لیکن کوئی انسان آپ کو شاید نہیں ملا ہوگا جو کہے کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جنت وہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو غفور رحیم ہونے کا بھی ذکر ہے اور عذاب کا بھی ذکر ہے، دونوں تصورات ہونے چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں آپ خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو ڈھونڈتے رہے اور پھر جب مہمان آئے، فرشتے مہمان بن کر آئے، ایک روایت میں ہے کہ 15 دن تک آپ مہمانوں کی تلاش میں تھے۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ان کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو وہ بولے آپ کو سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ قال انا منکم وجلون، آپ نے فرمایا ہمیں تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ مہمان اجنبی لگتے تھے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ قالوا لا توجل، وہ مہمان بولے کہ آپ ڈر نہ کریں، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تو آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو علم والا ہوگا۔ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی انہوں نے،
اور یہ بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، کیا تم مجھے خوشخبری سناتے ہو ان حالات میں کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے؟ فبما تبشرون، تو کس بات پر تم مجھے خوشخبری سناتے ہو؟ یعنی میری عمر کافی ہو چکی ہے، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ تو کہا کہ اس عمر کے اندر تم مجھے بیٹے کی خوشخبری کیسے سناتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، فرشتے بولے کہ ہم سچی خوشخبری آپ کو سناتے ہیں۔ فلا تکن من القانتین، آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہوں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے تو وہی نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ جب یہ خوشخبری کا معاملہ ختم ہوا، جب یہ گفتگو ہو گئی تو آپ نے فرمایا، قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اے فرشتوں اس کے علاوہ تمہارا کیا کام تھا، تم کیوں آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ بولے بے شک ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، انہیں ہم ہلاک کر دیں گے۔ الا آل لوط، مگر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ انا، بے شک ہم، لمنجوہم اجمعین، ضرور ان سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، مگر حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی منافقہ ہے اسے ہم ہلاک کریں گے۔ قدرنا، ہم اسے مقرر کر چکے ہیں۔ انہا لمن الغابرین، بے شک یہ منافقہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں اور تباہ ہو جانے والے لوگوں میں سے ہوگی۔